بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز فجر کے بعد اس کلمے کو 33 بار پڑھنے سے جسم سے ہر بیماری جاتی رہتی ہے اور مرتے دم تک کوئی بیماری نہیں ہوگی۔ محترم ناظرین، اگر آپ مختلف بیماریوں کا شکار ہیں یا آپ کے گھر کے اندر کوئی شخص مریض ہے، بیمار ہے یا کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کو جلدی شفا نہیں ملتی یا ایک بیماری جان چھوڑتی نہیں، دوسری پہلے آ جاتی ہے، تو اگر اس طرح کے مسائل کے اندر آپ مبتلا ہیں تو بس یہ کلمات پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، یا جو مریض ہے آپ کے گھر کے اندر اس کو دم کر دیں۔ اس عمل کی برکت یہ ہے، ان کلمات کی طاقت یہ ہے کہ اس کے پڑھتے ہی اس کے وجود کی تمام بیماریوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے، وہ ساری بیماریاں مر جاتی ہیں اور ساری کی ساری ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے آپ نے نماز فجر کا جو وقت ہے کہ جب صبح کی روشنی پھیلنا شروع ہوتی ہے اور سورج طلوع ہونے سے پہلے کا وقت ہوتا ہے، اس وقت کی نماز کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ اس کی بہت ساری فضیلت احادیث مبارکہ میں بھی آئی ہیں، کیونکہ جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی حفاظت اور ایمان میں رہتا ہے، اور یہ بات بڑی اہم ہے اور آپ کو سمجھنے والی ہے، کیونکہ اس طرح کے اعمال تو بہت سارے لوگ بتاتے ہیں لیکن سینے کا راز کوئی نہیں بتاتا۔ آج میں سینے کا راز آپ کو بتا رہا ہوں، اور یہ اتنا قیمتی عمل آپ کو دے رہی ہوں، جس نے اس کو کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور فجر کی نماز پڑھنے والا شخص شیاطین کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے، اس وقت میں اللہ کی نوری ملائکہ زمین پر آتے ہیں، جو فرشتے ہیں اللہ کے وہ زمین پر جمع ہوتے ہیں، اور جب وہ سارے فرشتے زمین پر اکٹھے جمع ہوتے ہیں اللہ کی بہت ساری رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوتا ہے۔ ادھر سے جب بندہ یہ کلمات پڑھتا ہے اور اپنے اوپر دم کرتا ہے، اللہ کی رحمت کے ذریعے وجود سے تمام بیماریوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ بات بھی ہے، جو شخص 40 دن تک فجر اور عشاء کی نماز باجماعت پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے نفاق سے آزاد کر دیتا ہے۔ دیکھیں، نماز ضرور پڑھا کریں، نماز مومن کا ہتھیار ہے، نماز بخشش کا ذریعہ ہے، نماز کامیابی کا راستہ ہے۔ برکت اور خوشحالی چاہتے ہو تو پھر یہ عمل بھی کر لو، ساتھ صحت بھی مل جاتی ہے، برکتیں بھی نصیب ہو جاتی ہیں، اور اعمال میں بھی برکت ہوتی ہے، رزق میں، کاروبار میں بھی برکت آ جاتی ہے۔ قیامت کے دن یہ نماز اس کے لیے نور ہوگی، دنیا میں اس کے لیے فائدہ مند ہے، آخرت میں اس کے لیے فائدہ مند ہے۔ اس لیے یہ فائدے والی چیزوں کو کبھی اگنور نہ کیا کریں، یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت کے طلبگار بہت سارے لوگ ہیں، اس لیے میرے پاس یہ بڑی دیر سے محفوظ عمل تھا۔ میں نے کہا آپ دوست احباب کے بار بار یہ اصرار کرنے پر کوئی ایسا عمل بتا دیا جائے جو فوری طور پر اپنا اثر دکھاتا ہو۔ یقین جانیں، یہ عمل کرنے والوں کو بار بار ڈاکٹروں کے چکر نہیں لگانے پڑتے، بار بار ہسپتالوں کے چکر نہیں لگانے پڑتے۔ اللہ اس پر ایسا کرم فرما دیتا ہے، ایسی رحمت کا نزول کر دیتا ہے، وہ بندہ دیکھتے ہی دیکھتے ہر کوئی اس پر تعجب کرتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے جو ہاسپٹلوں میں داخل ہو جاتے ہیں، اللہ کے فضل سے اس کی رحمت حاصل ہوتی ہے تو پھر سب بیماریاں چھوٹ جاتی ہیں۔ ڈاکٹر بھی ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہمارے بس سے باہر تھا، اس کو اچانک ایسی شفا ملی، نہ کوئی دوائی کی ضرورت، نہ کسی انجیکشن کی ضرورت، نہ کسی اور کی۔ دیکھیں، قدرت کا عجیب نظام ہے کہ جس چیز کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اس کو اتنا ہی زیادہ پیدا کیا ہوتا ہے تاکہ ضرورت پوری ہوتی رہے۔ مثلاً دیکھیں، نمک کی اتنی کثیر ضرورت ہے کہ روٹی، سالن وغیرہ نمک کے بغیر بدمزہ ہوتے ہیں۔ ہر شخص کے کھانے میں نمک کی ضرورت ہوتی ہے، ہوا امیر ہو، غریب ہو، کوئی بھی ہو، ہر ایک اپنے کھانے میں حسب ذائقہ نمک کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نمک کی کانیں جو ہیں وہ پیدا فرما رکھی ہیں، اس لیے ہم کو ہر وقت اس کی رحمت کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے وہ ہر لمحہ اپنے بندوں پر رحمت فرمانے کے لیے تیار ہے۔ دیکھیں، آپ کو پتہ ہے بادشاہ روم حضرت عمر فاروق کی خدمت میں ایک عرضیہ لکھا جس میں اس نے اپنی بیماری کا حال لکھا۔ اس نے کہا، درد سر کے موذی مرض میں مبتلا ہو، مجھے کوئی دوائی ارسال فرما دیں۔ آپ نے اس کی جانب ایک ٹوپی ارسال فرمائی، جب وہ ٹوپی سر پہ پہن لیتا تو درد چلا، جب ٹوپی اتارتا تو درد لوٹ آتا۔ اس کو بڑا تعجب ہوا، بڑا حیران ہوا کہ آخر اس ٹوپی میں کیا جادو ہے۔ اس نے ٹوپی کو پھاڑ کر دیکھا، جس میں قرآن مجید کی
ایک آیت مبارک لکھی ہوئی تھی۔ ایک کاغذ کا ٹکڑا تھا جس کے اوپر وہ آیت مبارکہ لکھی ہوئی ہے۔ بادشاہ روم یہ دیکھ کر کہنے لگا، اسلام کتنا شاندار اور بزرگ دین ہے کہ جس کی ایک آیت سے اللہ نے مجھے شفا بخشی، فوراً کلمہ پڑھتا ہے اور مسلمان ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ وہ عمل ہے جس کے ذریعے کئی لوگوں کی زندگیاں بدلتی ہیں۔ یعنی جب کوئی بندہ کسی بیماری کے اندر مبتلا ہوتا ہے، وہی جانتا ہے جس کیفیت میں وہ ہوتا ہے، اوپر والوں کو اس بات کا علم نہیں ہوتا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے بھائی کے پاس گیا، دیکھا کہ وہ کسی نشے آور چیز کے پینے میں مست پڑا ہوا ہے۔ اب دیکھیں کیسے کیسے رب شفائیں عطا کر دیتا ہے، کیسے کیسے اس نے اپنے کلام کے اندر طاقت رکھی ہے۔ یقین جانے میں نے اللہ کے کلام سے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، کینسر جیسی بیماریوں سے بھی اللہ شفا عطا کر دیتا ہے۔ ایسے موذی مرض یہاں ڈاکٹر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بس بھئی اس کا علاج نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کا ایسا کرم ہوتا ہے، اللہ قرآن مجید کے ان کلمات کی برکت سے شفا عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے دوستو درود پاک آپ نے پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ اس کی تعداد صرف 3 مرتبہ ہے۔ 3 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھا اور درود پاک فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ میں نے گزشتہ رات عجیب واقعہ دیکھا۔ میں نے اپنے ایک امتی کو دیکھا جو پل صراط پر کبھی گھسیٹ کر اپنے آپ کو اور کبھی گھٹنوں کے بل چل رہا تھا۔ اتنے میں درود آیا جو اس نے مجھ پر بھیجا تھا، اس نے اسے پل صراط پر کھڑا کر دیا، یہاں تک کہ اس نے پل صراط کو پار کر لیا۔ تو دوستو یہ دیکھیں حضور پر درود پڑھنے کی کتنی فضیلت اور اہمیت ہوتی ہے۔ اس لیے نماز فجر آپ نے پڑھنی ہے، اس کے فوراً بعد آپ کوشش کریں نماز فجر کے بعد جس وقت چاہیں آپ یہ پڑھ سکتے ہیں۔ نماز فجر کے فوراً بعد اسی جگہ بیٹھے پڑھ لیں تو اچھی بات ہے۔ اس میں دن کی شرط نہیں ہے کہ آپ کس دن پڑھیں، کسی دن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ صرف شرط یہ ہے کہ نماز فجر کے بعد اس عمل کو کریں۔ نماز فجر آپ نے ہر حال میں ادا کرنی ہے۔ اس کے بعد اگر فوراً پڑھ لیں تو اچھی بات ہے، ورنہ سورج نکلنے کے بعد بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور آپ اس کو ترتیب کے ساتھ پڑھیں کہ جو ترتیب اللہ والوں نے بتائی ہے۔ میں انشاءاللہ اسی طرح آپ کو سمجھاؤں گی اور بتاؤں گی اور ہر چیز واضح کھول کر، اور انشاءاللہ یہ ہاتھ کی انگلیوں پہ آپ کو یاد ہو جائے گی۔ پھر آپ اس کو پڑھ لیں، انشاءاللہ بے بہا برکتیں ملیں گی۔ دیکھیں نماز کی جو پابندی ہوتی ہے یہ انسانوں کو جنت میں لے جاتی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا، اللہ پاک فرماتا ہے، میں نے تمہاری امت پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور میں نے یہ عہد کیا ہے جو ان نمازوں کو وقت کے ساتھ ادا کرے گا، یعنی وقت کی پابندی کرے گا، جس نماز کا وقت ہے اس کو وقت پر ادا کرے گا تو اس کی جنت میں داخلہ فرماؤں گا، اور جو پابندی نہیں کرے گا اس کے لیے میرے پاس کوئی عہد نہیں، اس کے لیے کوئی وعدہ نہیں ہے۔ تو ناظرین، رب جب وعدہ کر رہا ہے کہ میرے بندے تو نماز پڑھ، تمہیں جنت کا مستحق کر دیا جائے گا، تو اللہ کا وعدہ جو ہے وہ سچا ہوتا ہے، وہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ تو دوستو اس ترتیب کے ساتھ کوشش کیا کریں۔ آج کل مسجدیں خالی ہیں، بازار ہمارے بھرے ہوئے ہیں، اس لیے ہمیں تو سوچنا چاہیے کہ ہم کس غفلت میں مبتلا ہو گئے ہیں اور کس جانب ہم چل پڑے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز یعنی سورۃ فاتحہ میرے اور بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کی گئی ہے، نصف میرے لیے ہے اور نصف میرے بندے کے لیے ہے، اور جو کچھ میرا بندہ مانگتا ہے وہ اس کو دیا جائے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد کی ہے، اور جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف و ثنا بیان کی ہے، اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے، اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، کیونکہ اس میں ایک پہلو حق تعالیٰ کی حمد و ثنا کا ہے اور دوسرا پہلو بندے کی دعا و درخواست کا۔ اس کے ساتھ یہ بھی ارشاد ہوا کہ میرے بندے کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی۔ پھر جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
کہ یہ سب میرے بندے کے لیے ہے اور اس کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی۔ محترم ناظرین، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور صحابہ کرام بھی کافی تعداد میں آپ کی خدمت اقدس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت سی نعمتیں عطا فرمائی ہیں جو کہ مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی گئی۔ پھر ارشاد فرمایا کہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا کہ اللہ کا حکم ہے کہ میں نے آپ کے پاس جو کتاب بھیجی ہے اس میں ایک ایسی صورت ہے کہ اگر وہ تورات میں ہوتی تو حضرت موسیٰ کی امت میں سے کوئی شخص گمراہ نہ ہوتا، اگر انجیل میں وہ صورت ہوتی تو کوئی عیسائی بت پرست نہ ہوتا، اگر زبور میں وہی صورت ہوتی تو کوئی شخص حضرت داؤد کی امت سے غنی نہ بن پاتا۔ یہ اس لیے بھیج گئی تاکہ اس کی برکت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرے اور قیامت کے دن جہنم کے خوف سے اور عذاب سے خلاصی پائے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ وہ کون سی صورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ صورت فاتحہ ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، مجھے اس پروردگار کی قسم جس نے آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا، اگر روئے زمین کا دریا، سیاہی اور تمام درخت قلم اور ساتوں آسمانوں اور زمین کاغذ بن جائیں اور ابتدائی عالم سے لے کر اب تک فرشتے اور تمام دنیا کے انسان اس کے فضائل لکھنا چاہیں تو اس کی فضیلت نہیں لکھ سکیں گے۔ محترم ناظرین، اگر آپ دنیا کے غم و آلام سے تنگ آ گئے، اگر کسی جگہ پناہ نہ ملتی ہو، مسائل بے شمار ہو گئے ہوں اور وسائل نہ ہونے کے برابر ہوں، آپ کا بال بال قرض میں جکڑا ہوا ہو، گھر والے بھی آپ سے بدظن ہو چکے ہوں، دوستوں نے منہ موڑ لیا ہو، روزگار کی تلاش ہو لیکن روزگار نہ ملتا ہو، دن بدن غربت اور تنگ دستی چلی ہوتی ہو، تو آج کی یہ ویڈیو مکمل دیکھیے گا۔ اس میں بہت سارے پیچیدہ مسائل اور ان کا آسان حل بتا دیا گیا ہے۔ افلاس کی دلدل میں آپ دھنستے چلے جا رہے ہوں تو ایسے حالات میں آپ اس مال کے حقیقی کے دربار میں سر جھکائیں جو سب کی سنتا ہے اور سب سے زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی کریم نہیں، کوئی مہربان نہیں، کوئی رحم کرنے والا نہیں، کوئی صحیح نہیں۔ آپ اس مالک کو کونوں مقام میں کامل بھروسہ کرتے ہوئے اور یقین رکھتے ہوئے کہ اگر اس کا در بند ہو گیا تو پھر کوئی اور در آپ کے لیے کھلنے والا نہیں، اور اگر اس نے آپ کو عطا کرنے کا فیصلہ کر لیا تو کوئی آپ کو محروم کرنے والا نہیں۔ اس ایمان اور یقین کے ساتھ سورۃ فاتحہ کا یہ عمل کریں، 40 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور سجدے میں چلے جائیں اور یقین رکھیں کہ آپ کا سر زمین پر نہیں، حق تعالیٰ کے قدموں پر رکھا ہے۔ اس تصویر سے بھیگی ہوئی آنکھوں اور قلب کے رکعت کے ساتھ اپنی اپنی پریشانیاں اپنے رب کے حضور رکھیں اور ان سے مدد مانگیں۔ انشاءاللہ اتنا ملے گا آپ سے سنبھالا نہیں جا سکے گا، کیونکہ وہ ذات دینے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ صوفیاء کرام سے منقول ہے، جو کچھ پہلی کتابوں میں تھا وہ سب کلام پاک میں موجود ہے، اور جو کچھ قرآن حکیم میں ہے اس کا خلاصہ سورۃ فاتحہ میں ہے۔ جو کوئی سورۃ فاتحہ میں اس کا خلاصہ بسم اللہ میں ہے۔ مشائخ نے لکھا ہے، اگر سورۃ فاتحہ کو ایمان و یقین کے ساتھ پڑھا جائے ہر بیماری سے شفا ملتی ہے۔ ٹانگوں میں درد کے لیے، اگر کسی کی ٹانگوں میں درد ہو، آرام نہ آتا ہو تو رات کو سوتے وقت یہ درد شدید ہو جاتا ہو، اس کو دور کرنے کی غرض سے باوضو حالت میں سورۃ فاتحہ چینی کے پلیٹ پر لکھیں اور خالص روغن زیتون اس کو دھو کر کسی چیز میں ڈال لیں۔ اس کے بعد 70 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر اس پر دم کریں اور ہر روز رات کو سونے سے پہلے اس تیل کی مالش کریں۔ انشاءاللہ چند دنوں میں ہی افاقہ ہوگا اور درد کی شفایت رفع ہو جائے۔ کمر درد کے لیے، سردی کے موسم میں موسمی اثرات کے باعث ہونے والی کمر درد میں افاقہ حاصل کرنے کے لیے باوضو حالت میں شیشے کی پلیٹ پر 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ لے کر روغن بلسان حالت سے اس کو پانی کی طرح دھو لیں، پھر اس تیل پر 70 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر کسی شیشی میں تیل محفوظ کر لیں۔ کمر درد ہونے کی صورت میں اس تیل کی خوب اچھی طرح مالش کریں، انشاءاللہ تعالی درد میں آرام آ جائے گا۔ نصف سر درد کے لیے، اگر کسی کو نصف یعنی آدھے سر میں شدید درد ہو اور آرام نہ آتا ہو تو دوسرا شخص باوضو حالت میں انگوٹھے اور درمیان والی انگلی میں سے
اس کی کن پٹیوں کو زور سے دباتے ہوئے سورۃ فاتحہ پڑھنا شروع کرے اور پڑھتے ہوئے آہستہ آہستہ دونوں انگلیوں کو ماتھے کے درمیان پیشانی پر ملا دے اور سورت ختم کرے۔ یہ عمل 3 مرتبہ کرے اور 3 دن تک بلا ناغہ کرے۔ انشاءاللہ سورۃ فاتحہ کی برکت سے درد کو آرام آ جائے گا۔ تنگ دستی دور کرنے کے لیے جو کوئی یہ چاہے کہ اس کی تنگ دستی دور ہو جائے، اس کی روزی فراخ ہو جائے، اس کے ہاں دولت کی ریل پیل ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ ہر نماز کے بعد توجہ اور یکسوئی کے ساتھ 21 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر اللہ سے دعا مانگا کرے۔ انشاءاللہ تعالی وہ جو بھی دعا مانگے گا بارگاہ الہی میں قبول ہوگی۔ اس کی تنگ دستی سورۃ فاتحہ کی برکت سے دور ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ پردہ غیب سے اس کی روزی کے لیے اسباب پیدا فرمائے گا کہ جس سے اس کی روزی فراخ ہو جائے گی۔ قرآن مجید ہر قلبی، روحانی، جسمانی اور نفساتی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ قرآن مجید خود بیان کر رہا ہے دلوں کے روگ، حسد، کینہ، ڈپریشن، ان کے لیے شفا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر روح کی غذا ہے، جسم کو طاقت اور توانائی بخشتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر قسم کے میووں سے کھا، پھر اپنے رب کی تجویز کردہ آسان راہوں پر چل۔ پیٹ سے پینے کی چیز نکلتی ہے جس کے رنگ مختلف ہے، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، بے شک اس میں لوگوں کے لیے نشانی ہے جو سوچتے ہیں۔ سورۃ نحل دنیا میں عزت، عروج اور غلبے کا وعدہ قرآن مجید کو مضبوطی سے تھامنے اور اس پر عمل کرنے سے مشہور ہے۔ آج اگر ہم اس دنیا میں مغلوب اور بے توقیر ہیں تو اس کی وجہ کہ ہم نے قرآن مجید کو ترک کر دیا ہے۔ ہمارا معاشرہ ایمان، نیکی، تقوی، صداقت و شجاعت کے بجائے شرک، بدعت، ظلم، بے رحمی، لوٹ مار، شراب، زنا، بے حیائی، بدامنی اور بدحالی میں مبتلا ہے۔ تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو ترک کر دیا ہے۔ اگر ہم اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں اعلیٰ و وارفع اقتدار کا چلن عام کرنا چاہتے ہیں، تو اپنی ذلت اور پستی کو عزت و وقار میں بدلنا چاہتے ہیں، تو ہمیں قرآن مجید کی طرف پلٹ آنا چاہیے۔ اے میرے رب، میں سخت تکلیف میں مبتلا ہوں اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اے میرے رب، شیطان نے مجھے سخت دکھ اور آزار میں مبتلا کر رکھا ہے۔ اے اللہ، تو مجھے جسمانی صحت و عافیت عطا فرما۔ اے اللہ، تو میری قوت سماعت میں عافیت و سلامتی عطا فرما۔ اے اللہ، تو میری قوت بینائی میں عافیت و سلامتی عطا فرما۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اے اللہ، تو دور کر دے تکلیف کو۔ اے پروردگار، شفا دے کہ تو شفا دینے والا ہے، تیری شفا کے علاوہ کوئی شفا نہیں۔ ایسی شفا دے جو بیماری کا ہر اثر دور کر دے۔ میں اللہ اور اس کی قدرت کی پناہ لیتا ہوں اس تکلیف کے شر سے جو مجھے ہو رہی ہے اور جس سے میں ڈر رہا ہوں۔ اے اللہ، ہمیں ہماری سماعت، بینائی اور قوتوں سے بھلا کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔